امیر السنت آپ کی ترغیبات پر الحمدللہ ملک اور بیرون ملک میں سحری اور تہجد کی بہاریں ہیں. ایک بڑا ہی خوبصورت پیغام ہمیں نگران پاکستان نے بھیجا ہے، آئیے وہ سنتے ہیں. امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ ماشاءاللہ کارکردگی ہے ایک فیملی کی، ایک سید گھرانے کی. اللہ کرے کہ اور بھی ہمارے گھروں میں رجب، شعبان اور سارا سال پیر کا روزہ نافذ ہو جائے. اس تعلق سے حوصلہ افزائی بھی فرما دیجئے اس فیملی کی، اور اوروں کے لیے بھی ترغیب ہو جائے کہ کیا وہ تراکیب کریں کہ ہمارے گھر میں نفلی روزے رائج ہو جائیں، ایام 20 کے روزے رائج ہو جائیں، پیر کے روزے رائج ہو جائیں. یہ ماشاءاللہ ایک فیملی کی کارکردگی ہے کہ والدہ نے 30 روزے رکھے، ہمشیرہ نے 22 روزے رکھے، بھانجی نے 20 روزے رکھے، ایک اور بھانجی نے 13 روزے رکھے، بھانجے نے 20 روزے رکھے. تو یوں کل یہ تمام پورے خاندان والوں نے مل کر ماہ رجب میں 173 روزے رکھے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح آپ نے ترغیب دلائی تو ایک فیملی نے کوشش کی تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ سب اس معاملے میں اگر توجہ دیں تو مدینہ مکہ مدینہ ہو جائے. سارے ماشاءاللہ یہ گھرانے میں روزوں کی بہاریں ہیں. اللہ اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. ویسے یوں رجب، شعبان، رمضان یہ 3 مہینے کے روزے تو رکھنے والوں کی ایک تعداد ہے، اور لیکن پورے گھر میں سب رکھتے ہوں یہ ایسا مشکل ملے گا. اچھا اب یہ سب سے مراد وہی ہوں گے جو سمجھدار ہوں گے. چھوٹے بچے نہ سمجھ تو کہاں رکھیں گے. یا اکثر افراد ہوں انہوں نے رکھے ہوں کہ بھانجے کا تو ہے تذکرہ، بھانجے کا ابو کا تذکرہ نہیں ہے اس میں. جی ہے اس میں بھی. بہرحال اچھی کارکردگی ہے ماشاءاللہ. جی ان کے بڑوں کا بھی ہے، بڑے بھائی نے بھی روزے رکھے، ابو الحسن، یہ سب کا لکھا ہوا ہے اس میں ماشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ. اچھا نام بھی لکھے ہوئے. واہ بھائی ماشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ سب کے روزے قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی توفیق دے. میں کسی اور یعنی کہ ملک کے شہر میں گیا تھا، تو پرانی بات ہے، قافلہ گیا تھا ہمارا. تو میں نے روزوں کی وہ رجب یا شعبان کا مہینہ تھا، تو میں نے وہاں ترغیب دلائی روزوں کی. سارے مہینے کے روزے رجب شعبان کے، جو رکھے گا اس کو میں مدینے کی تسبیح دوں گا. اور مدینے کی تسبیحاں لے گیا تھا، میں کارٹون لے گیا تھا شاید. یہ تو ملاقاتیں بھی ہوتی تھی وہاں، تو وہ لائن میں لگ کر بولتے تھے 1 دے دو، 3 دے دو. میری ماں بھی رکھتی ہے، میری بہن بھی رکھتی ہے. یہ تسبیحاں میری ساری ختم کر دی ان لوگوں نے. اچھا پھر مطلب وہ میں نے تو شاید یہ بولا تو جو نیت کرے وہ لے. تو اب تسبیحاں ختم ہو گئی، اب مزید باقی گاہک میرے. تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہاں تو ماحول فیض بنا ہوا ہے، تم کیا لینے آئے ہو؟ یہاں تو ہمارے یہاں تو روزے رکھے جاتے ہیں رجب شعبان رمضان کا. مزے کو مزہ آ گیا. یہ میرا یادگار واقعہ ہے. الحمدللہ. حالانکہ وہ مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے وہاں، لیکن جو مسلمان ہیں وہ بھی کم نہیں ہے، بہت سارے ہیں. تو ماشاء اللہ الکریم مزہ آ گیا میرے کو. پھر کسی طرح بھی میں نے وہ پاکستان سے تسبیحاں منگوائی مدینے کی. کوئی پتہ نہیں کیا ٹیکنیک کی، کوئی پیسنجر، اور کرنا پڑتا ہے کوشش کیا کہ کوئی بھاگ کے ایئرپورٹ پہ پہنچا دے، اور اس طرح مطلب آ گئی تسبیحاں. ان دنوں اتنی سختی نہیں تھی، اب سختی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. ان دنوں نے یہ دہشت گردی کی وارداتیں اور اتنا کوئی شہرت نہیں تھی. میرا بھی کوئی سیکورٹی ایشو نہیں تھا، آزاد تھا میں بھی الحمدللہ اس خوف سے. تو اللہ کی رحمت سے مطلب یوں مطلب ایک تجربہ یہ ہوا. تو اب یہ کہ کاش ہمارے ہاں بھی ایسا ہو جائے. ہمارے یہاں ہے، ہاں ہمارے یہاں لاکھوں ہزاروں کی تعداد تو کارکردگیاں مل ہی رہی ہے نا. یہ ہوتی دنیا بھر کی ہیں، لیکن اب وہ کہاں کی زیادہ کہاں کی کم یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں روزہ رکھتے ہیں. دعوت اسلامی سمجھو ہمارے یہاں سے مراد دعوت اسلامی والے روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. اور اگر ہم نے لسٹ منگوائیں گے نا کہ پورے مہینے کے روزے کون کون رکھتا ہے، تو یہ بھی آ جائے گی لسٹ، دب آئے گی.
ईसाई बहनों की, ईसाई भाइयों की, इतने रोजों का रुझान अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में काफी मतलब यानी है। कभी कभी कोई मिलकर भी मुलाकात भी होती है, सोचे के पूरे महीने के वो रोजे रख रहा होता है, शाबान के, रमजान के, रजब के। कोई ऐसे भी हैं कि वो एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा सारा साल रखेंगे, वो ये सौम दाऊदी कहलाता है, ये अफजल है। रोज रोज रोजा रखने से अफजल ये कि सौम दाऊदी रखे, एक दिन छोड़े एक दिन रोजा रखे, पूरे साल का जो रखना चाहे, ये भी मतलब है पूरे साल का भी रखना चाहे। मगर ये नफली रोजों में ये जहन में रखिएगा कि फराइज में कोताही ना हो, वाजिबात में कोताही ना हो, सुन्नतों में कोताही ना हो, दीगर जो नेक काम होते हैं उनमें भी कोताही ना हो। अब मिसाल के तौर पर तालिब इल्म दीन है, इल्म दीन का हासिल करना ये नफल रोजों से अफजल है। अब वो रोजा रखता है तो वो सुस्त पड़ा रहता है, अब पढ़ता नहीं है, नींद चढ़ती है तो उस्ताद ने क्या बताया कि उस सर से गुजर जाता है, तो ये उस दिन पढ़ाई में कमजोर हो जाता है, तो फिर इसको रोजा ना रखना अफजल हो जाएगा कि इल्म दीन हासिल करे। अच्छा, इसी तरह दुनिया का काम करता है, नौकरी है इसकी, अब वो जो इसको दरमियाने दर्जे का काम करना तो नौकरी में न बिल्कुल कमजोर, न भले ताकत बहुत ज्यादा करता है तो ठीक है, मैं कम नहीं कर सकता, जो उर्फन जो एतदाल जो होता ना दरमियानी जो इसकी जिम्मेदारी है करने की, तो वो इतना काम नहीं कर पाता, रोजे में सुस्ती हो जाती है। तो अब इतनी रोजे की वजह से, नफल रोजे की बात कर रहा हूं, तो इसको कटौती करवानी पड़ेगी। या सेठ जो है इसका, अगर प्राइवेट इदारा है, सेठ इजाजत दे दे ठीक है रोजा रख, पढ़ा रहे तो भले पढ़े रहो, वो जायज हो जाएगा। अच्छा, वक्फ का इदारा है, जैसे मस्जिद या अपने जैसे जामियातुल मदीना वगैरह सब वक्फ के इदारे, तो इनके मुदर्रिस या जो भी हैं कि ये सुस्त पड़ जाते हैं, पढ़ा नहीं पाते रोजा रखने की वजह से, तो यहाँ सिर्फ कटौती का मसला नहीं है, इसमें मतलब यानी कि इसको जो तनख्वाह दी जाती है तालिब इल्म को मतलब आगे बढ़ाना है, इसको पढ़ाना है। अब ये रोज रोज कटौतियां करवाते हैं, तो कटौतियां करवाने के लिए नौकरी रखेगा कौन? दुकान में भी आप नौकरी रोज छुट्टी करेंगे, आए दिन सेठ साहब तनख्वाह काट दो, सेठ साहब बोलेंगे यार तेरी पूरी तनख्वाह काट लेता हूँ, तो दूसरी नौकरी ढूंढ ले, मेरी दुकान भी तो चलानी है, कारोबार भी तो चलाना है। ये सब समझने की बातें हैं। तो किसी भी दीन दुनिया के काम में कोई ऐसी खता ना होती उसे जो शरन मतलब जिसमें पकड़ हो, ये देख लीजिए। अब नमाजें पढ़ते हैं तो समझो कि अब रोजा रखा है, वैसे असर की सुन्नत कबलिया पढ़ता है, रोजा नहीं रखा था, अब उनको सुस्त पड़ जाता शाम को, तो असर की सुन्नत कबलिया पहले जो 4 रकाते हैं ये इसकी छूट जाती हैं, खाली फर्ज से यार गुजारा करने में, फिर वो तस्बीहात और ये सब छूट जाती हैं पढ़ने की। आज रोजा रखा है यार, दिल नहीं लग रहा, हिम्मत गर्मी, जबान सूखी, तो फिर ये रोजा ना रखे, सुन्नतें पढ़े। ये नफल उस वक्त अफजल होते हैं जो सारे साल के रोजे रखते हैं। इनको आला हज़रत ने इसी तरह की नसीहत फरमाई जो मैं अपने खुलासे में अर्ज कर रहा हूँ कि ये इसके जो भी इस तरह के औरात वज़ाइफ जो भी दीन के काम है, इसमें कोई इसके मतलब खराबी पैदा ना हो, सुस्ती पैदा ना हो, तो जाकर ये आला हज़रत ने किया। एक शायद मुफ्ती शरीफुल हक साहब के उसमें पढ़ा था मैंने रहमतुल्लाह अलैह, कहीं पढ़ा जरूर है मैंने कि ये सब पढ़े तो ये नफल रोजा सही है, वरना फिर मकरूह तंजीह शायद लिखा है। इसमें भी अगर फराइज छूटते हैं फिर तो लाजिम होगा कि नमाज ये रोजाना रखे, फर्ज नमाजें पढ़े, फर्ज नमाजों पढ़ने के काबिल नहीं रहता तो रोजा, रमजान का रोजे की और बात है, रमजान के रोजे की वजह से अगर कोई सुस्तियां आती हैं तो वो रमजान का रोजा ही रखना पड़ेगा, फर्ज है ना। और इसी तरह जो काम काज करते हैं कि हम काम बहुत सख्त है, कोई पूछते हैं कि हम रोजा कदा कर सकते हैं, वही भट्टी के सामने बैठना होता है, ये करना होता है, वही भट्टी पर या आग पर या तंदूर पर ही रोजी फिक्स यानी तय नहीं कि इसी से रोजी मिलती है, और रोजी की तरह इस्तेमाल करे, रोजा रखे। तो इसलिए मशवरा भी दिया है कि जो मेहनत का काम करते हैं, नान भाई का भी मशवरा दिया, रोटी पकाते हैं तो नान भाई बोलते हैं, तंदूर पर रोटी पकाते हैं ना, तो ये लोग मतलब आधा दिन काम करें या इस तरह मतलब रातों में काम कर ले, या जो भी ऐसी कोई अपना सेटअप कर लें, तरतीब कर लें, तरकीब बना लें कि जिससे मतलब रमजान का रोजा ना छूटे। मैंने देखा है कि मजहबी जहन के होते हैं, नमाजी होते हैं, ये मेरा अपना तजर्बा बताता हूँ
جن کے مٹھائی کے کام کاج ہوتے ہیں تو وہ ان کی چونکہ کام بڑھ جاتا ہے، یا سموسے کے جو پور، ہم تو پور بولتے ہیں میمنی میں، پڑ یا پور، جو سموسے کی جو روٹیاں بناتے ہیں وائٹ میدے کی، بہت سخت کام ہوتا ہے ان کا. تو یہ مٹھائی والے اور یہ آخری دنوں میں روزے نہیں رکھ پاتے خاص کر. اور یہ پر بنانے والے یہ رمضان کے روزے ان کے لیے دشوار، کام چھوڑے یا روزہ رکھے تو کام چھوڑنا ہوگا بہت. یعنی کہ توے کے پاس آگ میں سموسے، رمضان تو سموسے آ کے کھلاتا ہے نا اپنے کو، ہم قوم کو سموسے کھلا رہے ہوتے ہیں اپنے روزے، اور سموسے کھلانے کے لیے آپ قوم کی ہمدردی کر رہے ہیں، جیب کی ہمدردی کرتے ہیں، یہ فیصلہ آپ پر ہے. نہ جیب کی ہمدردی کرنی ہے نہ قوم کی ہمدردی کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے. رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. مٹھائی والے بھی میں نے پتا ہے نا مجھے، تو وہ اب سب مٹھائی والوں کی بات نہیں کرتا، جن کو میں نے دیکھا ہے داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے. رمضان آخری دنوں میں 27 کا اور یہ جمعۃ الوداع، اور یہ عام طور پہ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ یار اس کا روزہ جو نہیں رکھتا وہ بھی رکھتا ہے. ماشاءاللہ سب پورے رکھنے چاہیے، تو وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں. ان دنوں مٹھائی بنانے کے عید کے لیے بڑا زور ہوتا ہے، وہ اسٹاک کرنا پڑتا ہے، تو روزے نہیں رکھ پاتے. پھر یہ چھٹی تو کرنی پڑے گی اگر روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے تو. رمضان کا روزہ فرض ہے. ان وجوہات کی بنا پر بھی روزہ چھوڑے گا، جہنم کی آگ یا آپ کے توے کی آگ سے بہت خطرناک ہے. کتنی خطرناک ہے اس کی مثال حدیث میں دی گئی ہے. ویسے تو دنیا میں اس کی مثال، یعنی اس کو سمجھنا تو ناممکن ہے کہ وہ کیسی ہوگی. مثال دی گئی ہے کہ جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس میں اتنی گرمی، اتنی تپش، اتنی ہیٹ نکلے گی اور بدبو بھی نکلے گی کہ جس سے ساری دنیا کی مخلوق مر جائے گی. اب جو اندر میں جائے گا وہ کیسا؟ یہ چولہا یا یہ توا اور یہ کیا بیچتا ہے؟ یہ بھٹی اور تندور تو کچھ بھی نہیں ہے جہنم کی آگ میں. یعنی یہاں تک مثال دی گئی ہے حدیثوں میں کہ اگر جہنمی کو اگر دنیا کی آگ میں نکال کر ڈالا جائے نا تو اس کو نیند آ جائے. دنیا کی آگ میں کسی کو نیند آ سکتی ہے؟ یہ مثال دی گئی اتنی سخت گرم ہے جہنم کی آگ. تو یوں مطلب یہ کہ روزہ نہیں چھوڑنا ہے. اور جو نہیں رکھتے وہ بھی دیکھ لیں، تندور میں اگر کوئی ڈال دے تو برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. ذرا ڈرانے کے لیے وعیدیں تو ہے نا طرح طرح کی. تو اس لیے روزہ کوئی بھی نہیں چھوڑے. سارے مسلمان جن پر روزہ فرض ہے وہ لازم روزہ رکھیں. کام دھندا نوکری یہ کچھ بھی مطلب یہ عذر نہیں ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے روزی روزگار، روزی وہ دے گا جب تک اس نے زندہ رکھنا طے کیا ہے کہ آپ کو 100 سال تک زندہ رکھے گا. تو 100 سال کی روزی اس نے اپنے ذمہ کرم پر دی، آپ کو رزق پہنچائے گا. اب آپ بولو بریانی اور وہ روٹی کے ذریعے زندہ رکھنا چاہے تو وہ قادر ہے، آپ کو بریانی سے زندہ رکھے گا، روٹی سے بھی رکھے گا، ہے نا. وہ جس طرح بھی بہرحال آپ نے مطلب روزہ نہیں چھوڑنا کسی حال میں بھی جب تک شریعت اجازت نہ دے. ہاں مریض ہے اور ایسا مریض ہے جو نہیں رکھ پاتا، اس کی پھر صورتیں ہوتی ہیں. ایسا بوڑھا جو نہیں رکھ سکتا، شیخ فانی جس کو بولتے ہیں، ان کے پھر الگ مسائل ہیں جو روزہ جن کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. جنرلی مطلب روزہ یہ معاف نہیں ہے. رکھنا اینی ہاؤ رکھنا ہے. سب فائنل طے کر لیں. اگر پچھلی کوتاہیاں تھیں، روزے چھوٹے ہیں تو ان کو بھی قضا کر لیں. اور کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑنا، جان بوجھ کے روزہ چھوڑا تھا، توبہ بھی فرض ہے، توبہ بھی کریں. اسلامی بہنوں کے بعض مخصوص دن ہوتے ہیں جن میں روزہ ان کو رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. نماز روزہ حرام ہوتا ہے تو نماز کی قضا نہیں ہے، وہ تو معاف ہو گئی، نماز معاف ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے. روزہ ان دنوں حرام ہے، بعد میں قضا کرنا فرض ہے. تو جن اسلامی بہنوں کے روزے باقی ہوں ان دنوں کے، وہ جلدی اس کو رکھیں اور ہر سال خیال رکھیں کہ اگر کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے شرعی اجازت والی، شرعی ممانت والی، بلکہ اگر روزہ رکھنا ہی نہیں ہے تو اب یہ کہ رمضان شریف کے جاتے ہی عید ختم ہوئی، روزے کے دن شروع ہو گئے، روزے رکھ لیں، اپنے قضا کر لیں، اس میں کوتاہی سستی نہ کریں. ابھی بھی حساب لگا لیں جن کے روزے باقی ہوں. ابھی رمضان کو دیر ہے، آئے گی انشاءاللہ، عنقریب آئے گی. ہم عنقریب بھی بولیں گے، لیکن یہ کہ کچھ ایام تو باقی ہے نا. آج تو 5 تو 25 دن باقی ہیں. جلدی روزے قضا کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.